اگر موڈ خوشگوار ہو تو احساس پیدا ہوتے ہیں جس سے ذمہ داریاں نبھانے میں بندہ تیزی سے حصہ لیتا ہے۔ پہلے ویک میں بھی اس کے سیکنڈ اینگل کی اپیرنس بے روزگاری کو ختم کرے گی، کیریئر اورینٹڈ ڈیفیکلٹیز کو ریزالو کرے گی۔ آپ اگر لوور لیول آف سکسیسز پر ہیں تو اپر لیول آف سکسیسز کی تڑپ آپ کو اکسائے گی نئے رسک لینے کے لیے، نئی کارکردگی دکھانے کے لیے۔ السلام علیکم پائسینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لکی اپریل کے پہلے ویک میں جو فیسلٹیز، جو اپرچونٹیز، جو فیور آف ٹائم، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ پر کھل سکتی ہیں، ان کی ایسٹرولوجیکل تشریح بیان کرتا ہوں۔ وقت اچھا یا برا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، خزاں یا بہار، لیکن اگر آپ کو یہ نالج ہو کہ کون سے سیکٹرز آپ کے زیادہ پرفارم کرنے والے ہیں تو اپنی توانائیاں ان سیکٹرز پر فوکس کرنے سے آپ زیادہ بینیفٹس نکال سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ زگ زیگ چلیں، پتہ نہیں ہے کہ کون سا سیکٹر مفید ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی نالج، اپنی ریسرچ، اپنے ایکسپیرینس بیسڈ ان سیکٹرز کی اطلاعات آپ کو دے سکوں۔ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے اس وقت آپ کے لیے، وینس آپ کے لیے تھرڈ اینگل پر پرفارم کر رہا ہے، اور وہ تھرڈ اینگل کا ریپریزنٹیو ہے۔ اسٹرولوجیکل قوانین یہ کہتے ہیں کہ وینس کا ایگزالٹڈ ہونا آپ کے لیے لاسز کی، ریکوریز کی وجہ بنتا ہے۔ وینس کا مفید ہونا آپ کے جذبات کو سٹیبلائز کر دیتا ہے، اگریشن ختم کرتا ہے، اس میں سے کمپلینز کو ختم کرتا ہے، نفرتوں کو ختم کرتا ہے۔ وینس کا پازیٹیو ہونا آپ کو فیملی سے جوڑتا ہے، آپ کو لو ریلیشن سے جوڑتا ہے، آپ کو ریلیشن شپ بلڈ کرنے، ریلیشن شپس، کمٹمنٹ، سول ایکسچینجز، اس کے لیول پر لے جاتا ہے۔ وینس کی وجہ سے طبیعت میں خوشگوار تبدیلیاں آتی ہیں۔ وینس کی وجہ سے بیوٹی لونگ نیچر ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے۔ وینس کے فیولز ہیومن نیچر میں زیادہ خوشگوار موڈ پیدا کرتی ہیں۔ اگر موڈ خوشگوار ہو تو کاموں میں دل لگتا ہے، اگر موڈ خوشگوار ہو تو احساس پیدا ہوتے ہیں جس سے ذمہ داریاں نبھانے میں بندہ تیزی سے حصہ لیتا ہے۔ اگر موڈ خوشگوار ہو تو مصیبت نہیں لگا کرتی، وہ ایک ٹاسک لگتا ہے، وہ ایک مشن لگتا ہے۔ اگر موڈ خوشگوار ہو تو دیگر صلاحیتوں پر، جیسے جسمانی صحت پر، اس کا اثر مثبت ہوا کرتا ہے۔ موڈ اچھا ہو تو کاروبار پر بھی اس کا مثبت اثر پڑتا ہے۔ آپ اچھی پریزنٹیشن دے سکتے ہیں، اچھا ورک انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں، اچھی طرح سے ڈیلز بنا سکتے ہیں، یا ادروائز کچھ ایسے بینیفٹس لے سکتے ہیں جس سے ناراضگیاں ختم ہوں، جس سے زیادہ خوشیاں اور عزت افزائی میسر آئے۔ سو وینس آپ کے لیے بہت پازیٹیو۔ کچھ اور پلانٹس بھی آپ کے لیے پازیٹیو ہیں، جیسے سورج اس وقت آپ کے سیکنڈ اینگل پر سے ٹرانزٹ کر رہا ہے۔ یہ ابھی 20 مارچ کو سیکنڈ اینگل پر آیا ہے، یہ 20 اپریل تک سیکنڈ اینگل پر رہے گا۔ پہلے ویک میں بھی اس کے سیکنڈ اینگل کی اپیرنس بے روزگاری کو ختم کرے گی، کیریئر اورینٹڈ ڈیفیکلٹیز کو ریزالو کرے گی، آپ کے لیے نئے مواقع پیدا کرے گی جس سے آپ منی میکنگ کر سکیں، فائنینشیل فریڈم حاصل کر سکیں، کچھ انویسٹمنٹس کر سکیں۔ خطے کے جو حالات ہیں، چاہے وہ اس وقت وار کنڈیشن میں ہیں، تب بھی وہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی اپرچونٹی کھول دیں گے جس سے آپ تھوڑے ایسٹس، یعنی کہ تھوڑی انویسٹمنٹ سے کوئی زیادہ چیز یا کوئی زیادہ پروفٹ حاصل کر سکیں گے، چیزیں سستی مل سکتی ہیں۔ یہ آپ کے لیے ایک ادروائز اپرچونٹی ہے سورج کے بیہیویئر کی وجہ سے۔ مرکری آپ کے لیے اس وقت فرسٹ اینگل پر ہے۔ مرکری تو یہاں سے طلوع ہوا ہے آپ کے لیے، اس کی وجہ سے پہلے تو آپ کے اندر یہ کسک، یہ تڑپ پیدا ہوگی کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ نئی ویلیوز کو ایڈ کریں۔ آپ اگر لوور لیول آف سکسیسز پر ہیں تو اپر لیول آف سکسیسز کی تڑپ آپ کو اکسائے گی نئے رسک لینے کے لیے، نئی کارکردگی دکھانے کے لیے، نئی پلاننگ کرنے کے لیے، نئے گیجٹس استعمال کرنے کے لیے، نئی تبدیلیاں زندگی میں لانے کے لیے، پلانز نئے بنانے کے لیے۔ یہ مرکری سے ہوگا۔
اینڈ دوسرا مرکری از ریپریزنٹیو آف یور لائف پارٹنر، یہ 7th اینگل کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے، لائف پارٹنر بھی اور بزنس پارٹنر بھی۔ لائف پارٹنر کے معاملات تو وینس سے بھی ریزالو ہو جائیں گے، لیکن بزنس پارٹنرشپس کے لیے جن ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے، جس کولیبریشن رولز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی بنیں گے۔ کریٹیوٹی بھی انکریز کرے گی۔ اگر آپ ایک ایسے پائسین ہیں جو سوشل میڈیا پر ہیں، ایسے پائسین ہیں جو سوشل سرکل کی وجہ سے اپنی ڈیلی روٹین پرفارم کرتے ہیں، جیسے روز آپ کا واسطہ پبلک سے پڑتا ہے، روز آپ کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑتا ہے جو نئے ہوتے ہیں آپ کی فیلڈ کے ہی لیکن نئے ہیں، ان سے ڈیلز بنانی ہیں، ان کے ساتھ کنیکشنز بنانے ہیں، ان کے ساتھ بزنس کرنا ہے، ان کے ساتھ ان کی پرابلم اپنی سروسز سے ریزالو کرنی ہے، تو یہ بھی کر پائیں گے۔ اینڈ آخری چیز آپ کے لیے مارس فرسٹ اینگل پر ہے، یہ ابھی فرسٹ اینگل پر آپ کو صرف پلاننگز دے گا، فرسٹ اینگل پر آپ کو صرف اشارے دے گا، لیکن اگلے ہفتے میں اس سے زیادہ بڑی خبریں مارس سے ریلیٹڈ سناؤں گا آپ کو۔ میں نے ویسے تو پورے ہی مہینے کا ایک ویلاگ جس منتھلی لکی اپریل کے نام سے ایک منتھلی ویلاگ بنا دیا ہے، جس میں مارس کی، سورج کی، وینس کی، مرکری کی پوزیشن سبھی بیان کی ہیں جو پورے مہینے میں کارکردگی دکھائیں گی۔ لیکن اس وقت کیونکہ پہلے 7 دن ڈسکس ہو رہے ہیں تو میں صرف یہ بیان کر رہا ہوں کہ مارس کی وجہ سے نئے پلانز، نئی جوبلیشنز، نئی ہیلتھ اسٹیبلٹی، مسکولر اسکلز اینڈ مائنڈ اسکلز آپ کو ملیں گی، لیکن یہ اسکلز ابھی پلاننگ کی حد تک ہوں گی، اگلے ہفتے یہ ریوارڈز میں کنورٹ ہوں گی، وہ اگلے ہفتے ڈیٹیلز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دیر از اونلی ون پرابلم پائسینز، سیٹرن آپ کی مخالفت میں ہے، یو نو ویری ویل، آپ سیٹرن کو 2021 سے فیس کرتے آ رہے ہیں، 2028 تک یہ نیگیٹو رہے گا۔ اس فیز کو اسٹرولوجیکل لینگویج میں 67 کہتے ہیں۔ اس وقت سیٹرن ڈائریکٹ ہے تو آپ 67 کے فیز میں ہیں۔ اگر تو آپ شارٹ ٹرم پلانٹس کی فیور سے اپنے جذبات، اپنی رشتہ داری، اپنی صحت تندرستی، اپنی کمیونیکیشن اسکل، اپنی پبلک امیج، اپنی تعلیم، اپنی کاروباری ڈیلز پراپرلی بنا رہے ہیں تو 67 ہوتی رہے، آپ کو اس کا کیا نقصان ہے؟ لیکن اگر آپ ایک ایسے پائسین ہیں جسے 67 نے گھیر لیا ہے، موسم، وقت یا حالات اس بندے کو جلدی گھیر لیتے ہیں جو بندہ پہلے ہی کمزور ہو۔ مثال کے طور پر سردی ہوئی، ایک بندہ طاقتور ہے، وہ سردی میں بھی انجوائے کرتا پھر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک بندہ کمزور ہے، وہ سردی سے ڈر رہا ہوتا ہے، وہ لحاف میں گھس جاتا ہے، وہ گرمی سے ڈر رہا ہوتا ہے کہیں ہیٹ اسٹروک نہ ہو جائے، وہ اور چیزوں سے بھی ڈر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر تو آپ طاقتور ہیں تو یہ بات طے ہی ہے کہ آپ 67 کو بھی خاطر میں نہیں لائیں گے اور اپنا مومنٹم آف سکسیس سسٹین کریں گے۔ لیکن اگر آپ ویک پائسین ہیں تو اس میں میری گواہی کی تو ضرورت نہیں ہے، پھر تو حالات آپ کو گھیریں گے ہی، کبھی قرضے ہوں گے، کبھی انسلٹس ہوں گی، کبھی بیماریاں لگیں گی، کبھی رشتہ داری میں ٹربلز آئیں گی، کبھی موڈ سوئنگز ہوں گے، کبھی ادروائز اور پرابلمز آئیں گی۔ تو اگر آپ اس طرح کے پائسین ہیں جو اکثر ہی پرابلم میں پھنسے رہتے ہیں تو نیلم کو اگنور نہ کریں، بلو سفائر کو۔ بلو سفائر از اے کاؤنٹر ڈوٹ، اٹ از اے ریسرچ بیسڈ پرسکرپشن جو سیٹرن کی نیگیٹیوٹیز کو ریپیل کر دیتی ہے، پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ بہت اچھا سا بلو سفائر ارینج کریے، ساؤتھ افریقن کر لیجئے، کشمیر بلو سفائر کر لیجئے، اور اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو سری لنکن بلو سفائر پہنیے۔ سری لنکن بلو سفائر کے تو 3 کیرٹ بھی بہت ہوں گے آپ کے لیے، ادروائز آپ افریقن یا کشمیر بلو سفائر پہنتے ہیں تو 10 کیرٹ پہنیے۔ اگر آپ کو نالج ہے سٹونز کی، سٹون آئیڈینٹیفیکیشن، کلیئرٹی، کلر اینڈ اسپیسیفک گریوٹی، تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو آپ کہیں سے بھی اپنے ارد گرد کوشش کریے، کوئی نہ کوئی آپ کو سورس مل جائے گا سٹون جہاں سے آپ بائی کر سکیں۔ لیکن اگر آپ کو سٹون آئیڈینٹیفیکیشن یا سٹون بائنگ نالج نہیں ہے تو پھر آپ ایسٹرو جیمز پر اعتماد کریے۔ ہم نے ایک پوری ٹیم کریٹ کر رکھی ہے، اس میں جیمولوجسٹ ہیں جو سٹون آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس میں امپورٹ کرنے والے لوگ ہیں، اس میں جیولری میکنگ والے لوگ ہیں، اس میں سٹون کٹنگ والے لوگ ہیں، اس میں ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے، آپ کے گھر تک پہنچانے تک کا انتظام، تو وہ پورا آن لائن سب موجود ہے۔ آپ ایک سنگل کلک پر اپنا سٹون آرڈر کر کے اپنے لیے گھر تک حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہمارے لیے بھی مفید ہے اینڈ آپ کے لیے بھی مفید ہے۔ آخری بات، میں نے کوشش کی کہ تمام وہ پوائنٹس، تمام وہ بلٹ پوائنٹس جس سے آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ان 7 دنوں میں کیش کر سکتے ہیں، وہ میں نے تشریح، ڈیٹیل، بینگ اسٹرالوجر، جتنی نالج میرے پاس تھی، جتنا تجربہ میرے پاس تھا، میں نے بیان کی۔
امید کرتا ہوں اس نالج کو استعمال کرتے ہوئے آپ ان پہلے اپریل کے 7 دنوں کو اچھے انداز سے استعمال کریں گے، اپنے بیڈ سیکٹرز کو پیچھے دھکیلیں گے اور جو پازیٹیو سیکٹر ہیں ان پر زیادہ فوکس کر کے ترقی، خوشی، عزت یا استحکام حاصل کریں گے۔ اور اگر آپ کو یہ گیون نالج جو اس ویلاگ میں دی ہے کوئی اتنا سا بھی فائدہ دے دے تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا پائسینز، آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہمارے حوصلے کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے، اگلے ٹاپک تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔